ناظرین، اس سے پہلے کہ میں امام کعبہ کا وہ کلپ دکھاؤں جس میں امام صاحب دوران خطبہ جمعہ حرم میں سسکیاں لے کر رو رہے تھے، اس طرح کچھ دیر تک حرم میں سسکیاں گونجتی رہیں۔ پہلے یہ جان لیجئے امام صاحب کون امام ہیں؟ آپ امام السعود الشریم ہیں۔ آپ ام القریٰ یونیورسٹی کے ڈین بھی ہیں اور جسٹس بھی ہیں۔ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ کعبہ کے امام ہیں۔ آپ کی طرز تلاوت پر دنیا دیوانی ہے، جہاں شاہ و گدا آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب حرم سے یہ وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. آواز سسکیاں لے کر گونج رہی تھی، تب آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی والدہ کے حسن سلوک، ادب اور احترام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ امام کعبہ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے باہر نکلتے، گھر کی دہلیز کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے: اماں جان، اللہ آپ پر سلامتی اور رحمت برسائے۔ جس طرح آپ نے مجھے بچپن میں محبت اور شفقت سے پالا، بیٹے کی محبت، لجاجت، ادب اور احترام، ماں کی بھی محبت بیٹے کے بارے میں امڑ آئی، اور ماں کہتی: بیٹا اللہ آپ پر بھی سلامتی اور رحمت برسائے، جس طرح تو نے بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ ناظرین، یہ وہ مقام تھا جب امام صاحب خطبہ جمعہ دے رہے تھے اور آپ سسکیاں لے کر رو رہے تھے، آپ کی آنکھ اشکبار ہو گئی تھی، کچھ دیر کے لیے خطبہ جمعہ رلا دیا۔ ناظرین، امام کعبہ جو کعبے کے امام ہیں، آپ کا نام السعود الشریم ہے۔ یقین جان لیجئے آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے والدین کو بلا دیتے ہیں۔ ماں کا رشتہ ہر رشتے سے پیارا اور ہر چیز سے محبوب اور مقدس ترین رشتہ ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر جا کر رویا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر جا کر رویا کرتے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جب حرم کے سپیکروں سے آپ کی آواز سسکیاں لے کر حرم کے سپیکروں سے گونج رہی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون بھی اپنی والدہ کا فرما بردار تھا، جب تک والدہ زندہ رہی فرعون کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ آیا۔ سچی بات ہے، جنہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنی والدہ کی خدمت کی، ادب کیا، احترام کیا، وہ دنیا میں سربلند بھی ہوئے اور سرخرو بھی ہوئے۔ والدین کا حق کیا ہے؟ والد کا حق یہ ہے کہ یقین مان لیجئے اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی، الا یہ کہ ایک غلام والد کو پائے اور اسے آزاد کر دے۔ ناظرین، یہ تھا والد کا حق۔ اندازہ لگائیے کہ والدہ کا کتنا حق ہے، جس کے قدموں تلے جنت ہے، اور ماں والد سے 3 درجے زیادہ حق رکھتی ہے۔ ماں والد سے 3 درجے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے کہ ہم والدین کا احترام کریں۔
سیدنا سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ والدہ سے یوں بات کی جائے جیسے غلام کسی اپنے آقا سے بات کرتا ہے، اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں اپنے والدہ سے یوں بات کرتا تھا جیسے کسی آدمی کو بخار ہو اور منہ سے الفاظ بھی نہ نکل رہے ہوں۔ ایک امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی والدہ نیچے ہوتی تھی وہ اپنی دوسری منزل پہ جایا نہیں کرتے تھے، اتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی ملا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیہاتی کو اپنی سواری پر بٹھایا اور اپنا عمامہ اتار کر اس دیہاتی کے سر پر رکھا اور اس دیہاتی کو اپنی سواری پر بٹھایا۔ کسی آدمی نے پوچھا، دیہاتی چھوٹی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، اے عمر تو نے اتنی زیادہ پذیرائی کیوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، والدین کے فوت ہو جانے کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا، والدین کے دوستوں کا ادب اور احترام کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے۔ یہ دیہاتی میرے والد کا دوست تھا۔ ناظرین، آج افسوس ہے کہ ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، اپنی والدہ سے دعاؤں لے کر اپنی والدہ کا دل نہیں جیتے، مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہندو سے مسلمان ہونے والے ایک اللہ کے ولی عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت ان کی لمبی عمر کرے، اللہ رب العزت ان کو صحت دے، ان کا تا دیر سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک عجیب نسخہ بتایا اس کو، کہنے لگے کہ اپنی والدہ کا جوتا لے کر اپنے سر پر رکھ کر دعا کر پھر دیکھنا، اور واقعتاً اس کی دعا قبول ہوئی۔ ناظرین، افسوس ہے آج ہم اپنی والدہ کو بھول جاتے ہیں، نہ ان کا ادب کرتے ہیں، نہ احترام کرتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں اپنی والدین کو، اپنی والدہ کو، کہ کس طرح انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے، دیکھیے امام کعبے کے امام جو ہے وہ سسکیاں لے لے کر رو رہے ہیں، اور حرم کے سپیکروں سے رونے کی آواز گونج رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے خطبہ رک گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے کہ وہ اپنے والدین کا بھی اسی طرح احترام کریں جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کا احترام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔